السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئک هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. معزز حاضرین، قرآن کریم کی ابھی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. اس میں اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو انتہائی اہم نصیحت اللہ رب العالمین نے کی ہے. آئیے سب سے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے مسلمانوں، تم کو تمہاری اولاد، تمہاری دولت اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ کر دے. ومن يفعل ذلك فأولئک هم الخاسرون. اور جو اس کا شکار ہو جائے، یعنی جس کی دولت، جس کی اولاد اللہ رب العالمین کو حق ادا کرنے سے روکتی ہے، جو اس میں شامل ہو جائے، فأولئک هم الخاسرون، حقیقت میں وہ بہت بڑے خسارے میں ہیں، بہت نقصان میں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جس کو اس کی اولاد اور اس کی دولت اللہ کے ذکر سے روک دے، دنیا کا سب سے بڑا خسارے میں ہے. اس کے بعد اللہ رب نے ایک بہت اہم حکم دیا ہے جس کی توجہ ہم پر بہت کم جاتی ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جو ہم نے تم کو دولت دی ہے، رزق دیا ہے، اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آ جائے اور تم یہ کہو کہ اب مجھ کو تھوڑی مہلت دی جائے تو میں صدقہ کروں، خیرات کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. اور اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کے آ جانے کے بعد، یعنی موت کے آ جانے کے وقت، جب فرشتہ جب موت کا پروانہ لے کے آ جاتا ہے اور موت اور روح نکالنا چاہتا ہے، اس وقت آدمی تمنا کرے، آرزو کرے، ریکویسٹ کرے کہ ہم کو مہلت دے دی جائے، موقع دے دی جائے تاکہ ہم یہ کر لیں، وہ کر لیں، صدقہ کر لیں، خرچ کر لیں. ممکن نہیں ہے، مہلت نہیں ملے گی. تو یہاں پر دو باتوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. ایک تو ڈرایا ہے اور ایک تو حکم دیا ہے. ایک کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم کو تمہاری اولاد اور تمہاری دولت اللہ کی ذکر، اس کی عبادت سے نہ روکے. ہر آدمی کی نگاہ میں اس کی دولت اور اس کی اولاد کی بڑی قیمت ہوتی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ہر ایک اس سے محبت اور لگاؤ ہوتا ہے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محبت بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ جائے کہ انسان کی نگاہ میں اللہ کی محبت کم پڑ جائے اور اولاد کی اور دولت کی محبت غالب آ جائے. جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہوگی وہ کامیاب ہوگا. جس کے ہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہو گئی، اس کے مقابلے انسان دنیا کی چکر میں پھنس کر کے اپنی اولاد اور دولت کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. تو ایک طرف یہ حکم دیا گیا کہ اولاد اور دولت یہ تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور وہیں پر دوسرا حکم یہ دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. موت کے آنے سے پہلے جو بھی خرچ کرنا ہے خرچ کر لو، جو بھی اچھا کام کرنا ہے کر لو. لیکن ایک بہت اچھا عمل جو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ خرچ کرو. کہاں خرچ کرو؟ جہاں اس کی ضرورت ہے. شریعت نے جہاں حکم دیا ہے اپنے اوپر، اپنے بال بچوں پر اور اپنے گھر والوں پر، رشتہ دار پر، والدین پر، اور جو اللہ کے راستے میں ہے خرچ کرنے کی جو مصارف ہے، مدارس ہے، مساجد ہیں، جو اللہ کے راستے میں خیر کے کام ہیں وہاں پہ خرچ کرو. آج ضرورت ہے کہ ہم یہاں پہ خرچ کریں.
دیکھیے ہم میں اور صحابہ میں، ہمارے اسلاف میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، ہم میں اور ہمارے اسلاف میں ایک بہت بنیادی فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام، کیونکہ ہم سلفی ہیں اس لیے ہم اسلاف کی بات کرتے ہیں، ہمارے اسلاف اور ہمارے یہاں ایک فرق یہ ہے کہ ہمارے اسلاف اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے اور اس میں یہ فخر محسوس کرتے تھے، بلکہ پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ ہزاروں واقعات ہے کہ موقع آیا پورا سامان اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، پورا پیسہ فی سبیل اللہ خرچ کر دیا۔ ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ایک طرف تو یہ کہ ہم خرچ کرنے میں بخیلی کرتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، عام طور پر مطلب رجحان اور میلان اسی طرف ہے لوگوں کا۔ ایک تو ہم خرچ کرنے میں بخیلی کرتے ہیں، کم خرچ کرتے ہیں، ایک ہم خرچ ہی نہیں کرتے، اور اگر اللہ ماشاء اللہ ہم نے خرچ بھی کر لیا تو اس میں اخلاص ہی نہیں ہے، دکھلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ تو ہم میں اور اسلاف میں فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرتے تھے، مگر ہم یہ کہ ہم کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ہماری پوری کمائی اپنی ذات پر ہوتی ہے یا شیطانی کاموں پر ہوتی ہے؟ ہماری پوری کمائی گھر پر خرچ ہوتی ہے، بلڈنگ بنانے پر خرچ ہوتی ہے، ہماری پوری کمائی شادی بیاہ پر خرچ ہوتی ہے، ہماری پوری پڑھائی تعلیم پر خرچ ہوتی ہے، ہماری پوری کمائی فضول خرچی اور شیطانی کاموں میں خرچ ہوتی ہے، بدعت و خرافات میں خرچ ہوتی ہے۔ غور کیجئے، ابھی آج ربیع الاول کی 9ویں تاریخ ہے، ابھی 2 روز کے بعد دیکھو کیا حالات ہوں گے، امت مسلمہ کے کیا معاملات ہوں گے۔ اتنی دولت بہائی جاتی ہے، اسراف اور فضول خرچی کی جا رہی ہے اور اس کو دین کا نام دیا جا رہا ہے، مگر عقل نہیں ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا سرمایہ کیا تھا؟ آپ کی وفات ہو گئی، گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑوس کی خاتون سے ادھار لے کر تیل آتی ہے کہ ہم کو کچھ گھر میں روشنی کے لیے جلانے کے لیے تیل کی ضرورت ہے۔ ایک وقت یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، گھر میں تیل جلانے کے لیے نہیں ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ نبی کی محبت میں اور دین کے نام پر یہ خرافاتی کام کیا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف خرچ کرنے والے شیطانی کاموں میں خرچ کرتے ہیں، خرافاتی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، اسلاف اور فضول خرچی کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے اور اسلاف کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام فی سبیل اللہ خرچ کرتے تھے، دین کی راہ میں خرچ کرتے تھے، مگر ہماری پوری کمائی اور پوری دولت کہاں پہ خرچ ہو رہی ہے؟ صرف اپنی ذات کے اوپر اور اپنی ترقی کے اوپر۔ ہم نے دین کی ترقی کے لیے کبھی غور نہیں کیا ہے۔ آج جماعت کمزور ہو رہی ہے، واللہ بڑے دکھ اور درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج ہماری جمعیت اور جماعت بہت کمزور ہو چکی ہے۔ آج مسجد بہت کمزور ہے، مدرسہ بہت کمزور ہے، بیت المال کا سسٹم نہیں ہے، غریبوں کی مدد اور تعاون کا کوئی فنڈ نہیں ہے۔ آج جمعیت اور جماعت بہت کمزور ہے۔ ایسے لوگوں کی آج ضرورت ہے کہ جو بڑھ چڑھ کر کے اس جمعیت اور جماعت کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی کوشش کریں اور مل جل کر کے اتحاد و اتفاق کے ساتھ بیت المال قائم کریں، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی جب بات آئے تو دل کھول کر خرچ کریں۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہی تھا۔ دیکھیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارہا ہم نے اس واقعے کو سنا اور سنایا ہے، جانا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئی تو سب لوگ گئے، اپنے گھر سے لے کر آئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، گھر کا پورا سامان لائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ یہ جذبہ آج کہاں نظر آتا ہے؟ ہم اپنی اولاد کی ترقی کے لیے بہت خرچ کریں گے، اپنے گھر مکان اور بلڈنگ بنانے کے لیے عالیشان بلڈنگ بنائیں گے اور خوب خرچ کریں گے اور قرض لے کے بنائیں گے۔ شادی بیاہ کا موسم ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مسلمان کی شادی ہے غیر مسلم کی شادی۔ اتنا اسراف، اتنا فضول خرچی اور اللہ شیطانی کاموں میں اتنا لگایا جاتا ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے مال کی حفاظت کریں، جیسے ہم اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، ایسی ایک حصہ بنا کے رکھیں
کہ ہم اس کو فی سبیل اللہ خرچ کریں گے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ جو ہمیں بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا میں جب تک قائم رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، توحید پر ہو، سنت پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔